السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ کانپور امت محمدیہ پر گزر رہے حالات، فتنوں کے سدباب اور دلوں میں فکر کو اجاگر کرنے کے لیے جمعیت علماء شہر و مجلس تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے قبل علماء، ائمہ اور دانشوران کی خصوصی تربیت کے لیے کئی نشستوں پر مشتمل تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، اور تربیتی کیمپ کی آخری نشست دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی کی صدارت اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے صدر مولانا امین الحق عبداللہ صاحب قاسمی کی نگرانی میں منعقد ہوئی، جس میں دارالعلوم دیوبند سمیت ملک کے بہت سارے علماء اکرام نے فتنوں کی سرکوبی اور عوام کو گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے طریقہ کار بتلایا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر اور دارالعلوم کے رکن شورا مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب نے علماء سے خطاب کرتے ہوئے فتنوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے کئی مشورے دیے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان سے سلیقے اور مثبت طریقے سے بات کی جائے تو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بحث و مباحثہ عوام سے نہیں، صرف انہی سے کیا جائے جو گمراہی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ مولانا نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ علماء کا اس میدان میں صرف کام کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ افراد سازی ضروری ہے۔ قادیانیوں سے مسلمانوں کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ وہ خود کو مسلمان کہہ کر خود جھگڑا کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی شناخت اسلام سے الگ رکھیں تو ہمارا ان سے تعلق دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی طرح دوستانہ رہے گا۔ مولانا نے روحانی قوت حاصل کرنے والے علماء کو ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ شیخ سے خود کو وابستہ کریں اور ذکر اللہ سے لو لگائیں تو دین کے کاموں میں برکت ہوگی۔ علماء اکرام وقت کی تنگی کی شکایت کرتے ہوئے ذکر سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو اکابر کا یہ تجربہ ہے کہ ذکر اللہ کے بعد تھوڑے سے وقت میں مطالعے سے وہ انشراح پیدا ہو جاتا ہے جو کافی دیر مطالعہ کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ علماء اکرام تھوڑا وقت دیں اور اپنے اندر احسان کی کیفیت پیدا کریں۔ علم کے ساتھ تواضع بہت مشکل کام ہے، علم کا نشہ طاری ہو جاتا ہے، اس لیے کسی بزرگ سے وابستگی ضروری ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مفتی محمد راشد صاحب اعظمی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پہلے انبیاء اور رسول کے لائے ہوئے دین و شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی اور ان کے مذہب کی تکمیل بھی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے ایک کے بعد دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی اور دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اس لیے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے دین کی حفاظت کے لیے ہمیں ذریعہ بنایا ہے، یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ فتنوں کی سرکوبی کے لیے علماء کی خدمت یہ انہیں وراثت میں ملی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے خط کا جواب دے کر اس کے جھوٹے نبی ہونے کو واضح فرما دیا۔ صحابہ اکرام نے دین کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کے سامنے شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے مثل کھڑے ہو گئے اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ دارالعلوم دیوبند کے استاذ حدیث مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری نے کہا کہ تحفظ ختم نبوت کا کام بہت اہم ہے، اس سے تمام فتنوں سے مقابلہ کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں مرد و خواتین کے اجتماعات منعقد کیا جائیں اور لٹریچر شائع ہوں۔ علماء اپنی تقریروں میں فتنوں کے متعلق لوگوں کو آگاہی کی تلقین کرتے رہیں۔ مفتی صاحب نے بیعت اولیٰ میں شامل باتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ابطال باطل کے لیے احقاق حق ضروری ہے۔ جہاں پر حکم شریعت آ جائے سرخم تسلیم کر دینا چاہیے، چاہے اچھا لگے یا ناگوار گزرے۔ اپنے اندر صبر و اطاعت کا جذبہ پیدا کریں، اجتماعیت کو پارا پارا ہونے بچائیں، حق کی تائید کرنے میں طعن و تشنیع سے نہ ڈریں۔ حق اس وقت تک اپنی صورت پر باقی نہیں رہ سکتا جبکہ باطل نہ کیا جائے۔ باطل کی مثال مکڑی کی جالے کی مانند ہے، جو دین کی عمارت میں لگ جاتے ہیں اس کو ہٹانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ جیسے جیسے تقاضے بڑھ رہے ہیں ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد تلنگانہ کے ناظم مولانا عبدالقوی صاحب نے خطاب کرتے ہوئے علماء سے کہا کہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں اور علم کے حصول میں لگے رہیں، اور فتنوں کا احساس بر وقت ہو جائے گا جس سے آسانی سے اس کی سرکوبی کی جا سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام سے رابطہ مضبوط رکھیں، جہاں پر رابطہ نہیں ہے وہاں سے گمراہ ہونے کی خبریں زیادہ آتی ہیں۔ زندگی کے ہر شعبہ حیات میں کام کرنے والوں میں اپنا نمائندہ بنائیں، ہر کس و ناقص سے نہ الجھیں اور تحمل و بردباری سے بحث و مباحثہ کریں۔ صرف وہی لوگ آپ کی باتوں کو سمجھیں گے جو لوگ دنیاوی فائدے کے لیے کام کر رہے ہوں گے، وہ ہزار دلائل کے باوجود نہیں مانیں گے۔ رابطہ مدارس دارالعلوم دیوبند زون 1 کے صدر مفتی اقبال احمد قاسمی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علماء کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ دین میں تحریفات و گڑبڑیوں کو درست کریں۔ اہل علم نے ہر دور میں ذمہ داریاں نبھائی ہیں، موجودہ دور میں بھیس بدل بدل کر رونما ہو رہے ہیں۔ مثبت انداز میں لوگوں کو بیدار کریں،
جہاں یہ فتنے نہیں پہنچے ہیں وہاں پر تقریروں میں ان باتوں کو ضرور لائیں جس کو لے کر وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی اور مولانا الماس صاحب نے بھی خطاب کیا۔ اس سے قبل گزشتہ روز مولانا عبدالقوی صاحب کی صدارت میں دوسری نشست بعد نماز مغرب منعقد ہوئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے مدرسہ اشرف المدارس کے شیخ الحدیث الشاہ مولانا افضل الرحمان صاحب خلیفہ الشاہ مولانا ابرار الحق صاحب نے کہا کہ مطالعے میں وسعت لائیں اور مختلف موضوعات پر خوب مطالعہ کریں جس سے علم میں تقویت ہو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ مظاہر سہارنپور کے امین عام مفتی محمد صالح حسنی صاحب نے علماء کو فکری نہج کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ کس طرح سے تیاری کریں اور فتنوں کی روک تھام کے لیے کیا طریقہ کار اپنائیں۔ اکابر کے ذریعے کیے گئے کاموں کو مد نظر رکھ کر میدان عمل میں کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ المعہد العالی لکھنؤ کے ناظم مولانا محمد یحییٰ نعمانی صاحب نے اپنے خطاب میں علم کا حصول اصل مقصد سے کریں، عوام کے سامنے حدیث کے تحفظ کے بارے میں عام فہم طریقے سے رکھیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں کہ حدیث کتنی پختگی کے ساتھ محفوظ ہے، اس کے دل میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہ جائے۔ جامعہ محمودیہ اشرف العلوم جاجمو کے استاد مولانا محمد حذیفہ قاسمی نے پروجیکٹر کے ذریعے انجینئر محمد علی مرزا کی غلط بیانیوں کو اجاگر کیا اور بہتر طریقے سے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے مرزا کے ذریعے کی جانے والی گستاخیوں اور جھوٹ کے بارے میں تفصیل سے واضح کیا، فتنے انجینئر کے بارے میں کسی بھی کو تساہلی نہ برتنے پر زور دیا۔ دوسری نشست میں مفتی محمد معاذ قاسمی استاد مدرسہ جامع العلوم پٹکاپور اور آخری نشست میں مولانا امیر حمزہ قاسمی استاد مدرسہ مظہر العلوم نکٹو شاہ نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ قاری مجیب اللہ عرفانی کی تلاوت سے نشست کا آغاز ہوا۔ مولانا محمد زکوان قاسمی نے نعت و منقبت کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر کانپور و اطراف کے علماء، ائمہ و دانشوران موجود رہے۔ تو دوستو یہ تھا بیان کہ قادیانی خود کو مسلمان کہنا بند کریں، مولانا محمود مدنی، علماء کا فتنوں کے خلاف کھڑا ہونا انبیاء کی وراثت، مفتی راشد اعظمی، کانپور میں منعقد ختم نبوت تربیتی کیمپ سے اکابر کا خطاب۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کیجئے۔ پہلی بار چینل کو دیکھنا سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔